بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں PNF پاکستان اور میں ہوں ملک اعجاز جسیال۔ ناظرین، کیا دنیا سے ڈالر کی حکمرانی ختم ہونے جا رہی ہے؟ کیا امریکہ آنے والے دنوں میں کچھ مشکلات فیس کرنے جا رہا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ کے اندر ڈالر کا ایک بہت بڑا کرائسس چل رہا ہے، اور امریکی حکومت جو ہے وہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ قرض لینے والی حکومت ہے۔ گو اس کا قرض جو ہے وہ بیرونی ممالک یا بیرونی اداروں سے کم لیا ہوا ہے، لیکن ملک کے اندر اس نے اتنا قرض لیا ہوا ہے کہ اس وقت ایک امریکی تقریباً $95,000 کا مقروض ہے۔ یہ کیسے ہوا اور اس کے آنے والے دنوں میں کیا اثرات ہونے جا رہے ہیں، اس پہ بھی ہم بحث کریں گے، اور یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ اگر دنیا کے اندر ڈالر سے تجارت کو ہٹایا جا رہا ہے تو اس کے کیا اثرات اس کے اوپر مرتب ہوں گے۔ ناظرین، دنیا میں صدیوں تک بارٹر ٹریڈ کا ایک آپس میں کیا کہتے ہیں رواج رہا کہ آپ اشیاء کے بدلے میں اشیاء خرید لیتے تھے، یا پھر کرنسی کے طور پر درہم، دینار یا ایکچوئل جو ورتھ ہے وہ استعمال ہوتی تھی، سونا استعمال ہوتا تھا، چاندی استعمال ہوتی تھی۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی جگہ پہ کرنسی نوٹ آ گئے، اور یہ انگلینڈ سے شروع ہوا کہ وہاں کے جو بلیک وہ کیا کہتے ہیں گولڈ سمتھ تھے، جو زرگر تھے، لوگ ان کے پاس سونا رکھ جاتے تھے تو وہ سونے کے بدلے میں ایک چٹ دے دیتے تھے کہ آپ کے پاس آپ کا اتنی مالیت کا سونا ہمارے پاس پڑا ہوا ہے۔ فرض کر وہ کہتے تھے 10 گرام سونا ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، تو وہ جب آپ چٹ واپس لے کے جاتے تھے آپ کو 10 گرام سونا مل جاتا تھا۔ لیکن بیچ میں ایسے ہوا کہ آپ نے وہ چٹ کسی شخص کو دے دی، اس سے کوئی چیز لے لی، اور اس کی اگر جو کاسٹ بنتی تھی وہ 10 گرام سونے کے برابر تھی، تو یہ چٹ آپ نے اس کو دے دی کہ یہ میرا فلاں زرگر کے پاس سونا پڑا ہوا، آپ وہاں سے لے لیجئے گا۔ اور وہ چونکہ قابل اعتماد لوگ تھے، اس معیشت کو کنٹرول کرتے تھے، وہ بندہ چٹ لے لیتا تھا اور وہ اس طرح جا کے وہاں سے سونا وصول کر لیتا تھا، یا اسی چٹ پہ کسی اور سے خریداری کر لیتا تھا۔ تو یوں آہستہ وہی چٹیں جو ہے کرنسی نوٹ بن گئیں۔ پھر کرنسی نوٹس کے آنے کے بعد بینک بن گئے۔ تو پھر کیا ہوا کہ اگر آپ کے پاس $1,00,000 کا سونا پڑا ہے تو آپ $1,00,000 چھاپ دیتے تھے۔ لیکن پھر آہستہ یہ ہوا کہ وہ چٹیں یا جس طرح وہ نوٹ لوگ لے کے واپس سونا مانگنے تو جاتے نہیں، تو آہستہ کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ چلیں اگر $100 کا سونا پڑا ہے تو آپ $200 چھاپ دیں، کون سے سارے لوگ لینے آتے ہیں۔ اسی طرح کرتے پھر کچھ نوٹ اس طرح چھاپنا شروع کر دیے حکومتوں نے کہ اس کے نیچے جس طرح لکھا ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری ہوگا، کہ اس کی گارنٹی حکومت پاکستان دے دیتی ہے، اس کے پیچھے سونا یا کوئی چیز نہیں پڑی ہوتی۔ تو یہ اس طرح کرتے اکانومی، پھر بینک آ گئے، پھر بینکوں کے پاس ڈپازٹس آ گئے۔ اب ایسے ہوا کہ بینکوں کے پاس ہو سکتا ہے ڈپازٹ تو 10 کروڑ کے ہوں، لیکن انہوں نے لون 12 کروڑ کا جاری کیا ہوا، کیونکہ وہ لون بھی انہی کے اکاؤنٹس میں پڑا رہتا ہے اور لوگ استعمال کم کرتے ہیں تو وہ ان کے پاس ڈپازٹس پڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ آہستہ جو آپ کی اکانومی ہے وہ مصنوعی ایک طرح سے ہوتی گئی، اور پھر اس میں چونکہ جب آپ تیزی سے ترقی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ظاہر ہے پیسہ چاہیے، آپ کو لون چاہیے، آپ اس انتظار میں نہیں رہتے کہ میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں یہ کام کروں گا، بلکہ وہ کام آپ نے کرنا ہوتا ہے تو آپ لون لیتے چلے جاتے ہیں۔ تو امریکہ کے ساتھ کیا ہوا؟ امریکہ نے سب سے پہلے جو کوئی آج سے 250 سال قبل انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی لڑی، اور ساتھ ہی انہوں نے ایک جنگ آزادی لڑتے ہوئے اپنی آزادی کا یا انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کا اعلان کر دیا۔ تو اس اسٹیٹ کو چلانے کے لیے انہیں پیسہ چاہیے تھا، تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ کچھ تو وہ ڈالر انہوں نے اپنے چھاپے، لیکن ظاہر ہے اس سے تو افراط زر بڑھتی ہے، آپ کس ایک حد تک ہی چھاپ سکتے ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے قرض لینا، اپنے لوگوں سے، اس کے لیے بانڈ جاری کرنا شروع کر دیا کہ ایک سرٹیفکیٹ دے دیا کسی کو، اور اس کو کہا کہ بھئی یہ ٹھیک ہے $1,000 کا سرٹیفکیٹ ہے، آپ ہمیں $1,000 دے دیں، وہ $1,000 آپ 10 سال بعد ہم سے لے لیجیے گا، لیکن اس کے ساتھ ہم کو ہر مہینے اس پہ 2-4-5% منافع ملتا چلا جائے گا۔ پھر چونکہ جنگ تو ظاہر اخراجات ہوتے ہیں جنگ میں، وہ جنگ بڑھتی چلی گئی۔ پھر انگریزوں سے آزادی کے بعد کچھ عرصے بعد جو ہے وہاں پہ ایک بغاوت ہو گئی اور خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ پھر انگریزوں کے ساتھ جو مغربی ریاستیں ہیں ان میں پھر ایک جنگ شروع ہو گئی۔ تو اسی طرح وہ جنگوں سے ہی امریکہ نبرد آزما رہا، لیکن ساتھ وہ لون لے کے اپنی انڈسٹریلائزیشن اور اپنی جو ہتھیاروں کی صنعت ہے اس کو فروغ دیتا رہا۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو 1914 میں پہلی جنگ عظیم لگتی ہے
اور 2017 میں امریکہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر اسے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، پھر دوسری جنگ عظیم، اس کے بعد اس نے روس کے خلاف جنگ لڑی، پھر عراق کے خلاف، پھر افغانستان کے خلاف، تو یہ ساری جنگیں جو ہیں ظاہر ہے اس کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے، اور یہ پیسہ امریکی جو ہیں وہ اپنے ٹیکسز سے پورا نہیں کر پاتے۔ اگر ٹیکس اتنے زیادہ ہوں تو پھر تو ضرورت نہیں ہے لون لینے کی، لیکن امریکہ بھی بجٹ جو ہے مسلسل خسارے کے بجٹ پیش کرتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی آمدن کم ہوتی ہے، اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، اس کے لیے وہ پھر سے لون لیتا ہے، اپنے بینکوں سے لیتا ہے، لوگوں سے لیتا ہے، تو وہ لون اس کا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب دوسرا یہ ہوا کہ بھئی پوری دنیا میں جو معیشت ہے وہ ڈالر کے اوپر چل رہی ہے، تو وہ ڈالر چھاپ کے امریکہ دوسرے ملکوں کو بھی دے رہا ہے۔ اب جب دوسرے ملکوں نے اپنے اپنے علاقوں میں نئے بلاکس بنانا شروع کر دیے ہیں، نئی انہوں نے اپنی دوسری کرنسیز کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ اب جو تیل کی تجارت پہلے ساری ڈالر پہ ہوتی تھی، بلکہ دنیا کی تقریباً 60% تجارت جو ہے وہ ڈالرز کے اوپر ہو رہی ہے، لیکن اب بہت سارے ملک یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ڈالر سے نکلیں۔ چین اور سعودیہ نے آپس میں معاہدے کر لیے ہیں کہ ڈالر کے علاوہ ہم کسی اور کرنسی میں کاروبار کریں گے۔ روس سے پاکستان نے جیسے ابھی تیل منگوایا تو وہ ڈالر کے علاوہ کسی اور کرنسی منگوایا، پھر بارٹر ٹریڈ جو ہے وہ دوبارہ واپس آ رہی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ایسی ہے کہ لوگ ڈالر سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں، اور ڈالر کی اہمیت آنے والے دنوں میں کم ہوتی چلی جائے گی۔ اور اگر وہ برکس جس طرح ایک ادارہ بنا تھا، بہت 6-7 ملکوں نے مل کے ایک تنظیم بنائی تھی کہ ہم اپنی کرنسی بنائیں گے، اب اس میں کوئی 32 جو ملک ہیں وہ شامل ہو چکے ہیں، تو وہ سارے جو ممالک مل کے کرنسی بنا لیتے ہیں اور اس میں تجارت شروع کر دیتے ہیں، تو ظاہر ڈالر کی جو ضرورت ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ ڈالر جائے گا کہاں؟ یہ ڈالر واپس اڑ کر سارے کا سارا امریکہ پہنچے گا، کیونکہ امریکہ کی کرنسی ہے، ہر بندہ ڈالر سے جان چھڑائے گا، تو جو امریکہ کے بینک ہیں ان میں یہ ڈالر پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ اور آپ اگر تصور کریں کہ دنیا کا سارا ڈالر امریکہ پہنچ جائے تو وہاں پہ تو لوگوں نے وہ کیا کہتے ہیں ریڈیو کے اوپر ڈالر لوڈ کیے ہوئے ہوں گے، اور اس کی ویلیو کتنی کم ہو جائے گی، اور وہاں پہ افراط زر کتنا ہو جائے گا۔ تو یہ ساری صورتحال بظاہر اس وقت تو اتنی شدت کے ساتھ قابل عمل نہیں لگتی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا اس طرف جا رہی ہے، اور امریکہ کو یہ بہت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ان کے ڈالر کو کوئی پوچھے گا نہیں، اور دوسری کرنسیز میں جب آپ لوگ آپس میں تجارت کر لیں گے تو یہ ایک ایسا کرائسس آنے جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں دنیا کی جو وہ کیا کہتے ہیں سپر پاورز ہیں وہ بھی تبدیل ہونے جا رہی ہیں، اور جنگوں سے معیشت نکل کر جو انڈسٹری اور دیگر تجارتی سرگرمیوں ان کی طرف جا رہی ہے۔ تو یہ سارے چیلنجز ڈالر کو درپیش ہیں، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ڈالر کی تنزلی کا جو سفر ہے وہ تیز ہوتا جائے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ دنیا کی جو معیشت ہے، ہو سکتا ہے یہ ڈالر کے نیچے جانے سے ہم خوش ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہماری معیشتوں پہ بھی اس کے بہت برے اثرات ہوں، تو اللہ کرے کہ دنیا کی جو معیشت ہے وہ ڈالر کے بغیر بھی سروائیو کر سکے، اور اس کے متبادل ذرائع بھی انہیں مل جائیں، تاکہ کوئی بڑا کرائسس دنیا میں نہ آئے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔